بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ بھی دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر اس طرح پڑھ لو، ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، آج کا قیمتی وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک خاص عمل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے تمام کام دیکھتے ہی دیکھتے سنور جائیں گے۔ اگر تو آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں غربت مفلسی ہے، تنگ دستی یا محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ رہتے ہیں، اگر کوئی بات نہیں مانتا، اگر کاروبار بالکل بھی نہیں ہے، یا کاروبار تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، یا منافع نہیں ہے، یا کاروبار ٹھیک طرح سے چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ جو معجزات ہوں گے پھر آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ تو ایسے بھی ہیں جو مختلف وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی، ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ آپ بھی اس کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا فضل و کرم فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا غیبی معجزہ فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ ان آیات کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا بلکہ اسے غیب سے ہی مل جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، آج کی اس بہت خاص اور اہم ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ ناظرین، ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ اے لوگو اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوب عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ طریقہ کار آپ اچھی طرح سے جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار کا مکمل پتہ نہیں ہوگا پھر اس وقت تک عمل بھی اثر نہیں کرتے۔ کچھ خاص احتیاط ہوتی ہیں جو لازمی کرنی پڑتی ہیں، تو اب اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ اس عمل کو نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا پھر نماز تہجد کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو بآسانی کر سکتے ہو۔ اگر کسی بھی نماز کا وقت نہ ہو تو آپ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں اور پھر اس وظیفے کو کر لیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ مرد بیچارے تو اپنے گھر بار اور بیوی بچوں کے لیے باہر سخت محنت و مشقت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کے بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ہر کوئی اس عمل کو لازمی کرے تاکہ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں ہی آسانیاں آئے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے بس آپ کامل نیت رکھ کر یہ پڑھ لو گے، یہ عمل کر لو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت و شفقت ہوگی۔ عورتیں اس عمل کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، صرف وہ نماز کے اور کسی جائے نماز کے بغیر ہی عمل کریں گی۔ اور اگر اس سے پہلے بھی آپ کوئی دوسرا عمل کرتے ہیں یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح دن میں یا رات میں کرتے ہیں، تو اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کی شدید قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ توجہ فرمائیں کہ یہ وظیفہ کا لازمی حصہ ہے، آپ نے بھی لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے اول آخر تین بار پڑھنا ہے، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کے پاس وقت تھوڑا ہو تو وہ پھر کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں جو اس کو آسانی سے آتا ہے، اور اگر کوئی بھی دوسرا نہیں آتا تو وہ اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے انا اعطیناک الکوثر۔ قرآن پاک کی اس سورت کو ہم سورہ کوثر کے نام سے بھی بخوبی جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، سب طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ناظرین، جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کمال سے سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے کامل، سچے اور پکے دین اسلام پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور سچی تعلیمات پر مکمل یقین و ایمان رکھتا ہے، تو انشاءاللہ وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا، اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو صرف 33 بار سینے پر دائیں جانب ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں صرف آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں یا جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل جلد ہی دور ہو جائیں گے۔ جب آپ 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے، یعنی اسی جگہ سینے پر ہاتھ بھی ہو اور اسی جگہ بیٹھے بھی ہوں، تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ میں پورے یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس کو ہر مسلمان بخوبی جانتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے مطلب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر اور خوب جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے ہے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم کو دور کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی 2 تسبیح کرنی ہے، یعنی 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے اور آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی ہر مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل غیب سے پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ دیں کہ اے اللہ ہم گناہ گاروں پر، سیاہ گاروں پر اپنے گھر کے کرم کے فضل و شرف کے دروازے کبھی بند نہ کرنا۔ ہم بے شک جتنے بھی سیاہ کار ہیں لیکن پھر بھی ہیں تو تیرے ہی بندے نا، اور تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے بغیر کسی عذر کے اپنے ہر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہ گناہ جو تنہائی میں کیے یا وہ جو محفل میں کیے، وہ جو نادانی میں کیے یا انجانے میں کیے یا سوچا تھا لیکن کر نہ سکے، اس کی بری نیت کا جو بھی گناہ ہے، اے اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کے دکھ، درد اور مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، روزگار میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ ہمیں بے شک مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو خوب آتا ہے، میرے اللہ ہمیں بغیر مانگے ہی عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔